بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج 28 مئی یوم تکبیر، اس پہ پورے ملک میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہنگامی چھٹی ہے جی، کیونکہ اس سے پہلے 99 سے آج تک اس پہ کبھی عام تعطیل کا اعلان کیا نہیں گئی ہے۔ تو ایسا کیا ہنگامی صورتحال تھی کہ جس کی بنا پر یہ چھٹی دینی پڑی، اور پاکستان تحریک انصاف اس چھٹی کو کس اینگل میں لے کے جا رہی ہے؟ یہی نہیں، ایسی چھٹی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی آج سپریم کورٹ کے تمام کیسز آگے چلیں گے جی۔ سارے ہائی کورٹس نے اعلان کر دیا، اور تو اور KPK کی حکومت نے بھی اعلان کر دیا آج عام تعطیل کا۔ ہے نا انٹرسٹنگ چیز؟ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی، جو خبریں چل رہی میں وہ تو آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں نا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک تگڑی رکاوٹ کیا ہوا، کتنی دیر کر لیں گے؟ وہ آج ایک اہم ترین معاملہ تھا نا، آج سائفر کیس کے حوالے سے، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب آج صدر بننے جا رہے ہیں، بلا مقابلہ ہی صدر بننے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی کسی نے جمع نہیں کرائے، تو کیا وہ موجودہ حالات میں اڈیالہ جیل جائیں گے؟ کیونکہ جو باتیں چل رہی ہیں، جو ان کے قریب ترین لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور لیٹس سی، ایک کے بعد ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں، تو اس میں سب سے پہلے جی یوم تکبیر جی، اور عام تعطیل کا اعلان کیا گیا اس پہ، اور وفاقی حکومت نے یہ چھٹی کا اعلان کیا، اور 28 مئی میں آپ کو پتہ اس سے پہلے کبھی چھٹی ہوئی نہیں۔ بہرحال ٹی وی پر ایک زبردست قسم کی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے، اور آج پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا بھی سارے بھرے پڑے، کمپین پوری چل رہی ہے، اور پھر تمام صوبوں نے بھی، ظاہری بات ہے جب مرکز نے کیا تو تمام صوبوں کو بھی اس کا اعلان کرنا تھا۔ ایون KPK حکومت نے بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا جی، اور آج یہ ساری چیزیں، اور جو کمپین چل رہی ہے اس کمپین میں یہ ہے کہ جی ہم 28 مئی والے ہیں، یہ کہہ کے چل، کیونکہ ہم 28 مئی والے ہیں، تو یعنی ریسٹ آف دا پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف والوں کو 9 مئی کے بعد سے کرنا۔ ظاہری بات ایک بیانی طور یہ حکومت خود سے نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی دیگر اسٹیک ہولڈرس کو بھی بتایا گیا ہوگا، تاکہ وقت کے اس موقع پر کسی طریقے سے ہم 9 مئی کو دوبارہ سے رجسٹر کرا سکیں۔ تو بہرحال اپنی جگہ پہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ تو آج نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت بھی سنبھال رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد ان کا بیانیہ کیا ہوگا نا، کیونکہ جس بیانیے کے ساتھ اس وقت نون لیگ ہے، اس کے پاس تو بیانیہ ہے ہی نہیں کوئی نا، ہے ہی نہیں کوئی۔ تو نواز شریف صاحب کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ چاہے اس کے کہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف زندگی کی بہت بڑی غلطی کرنے لگے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اعلان بتا رہے ہیں کہ ان کا بھائی شہباز شریف اس قابل نہیں کہ پارٹی کی صدارت کو سنبھال سکے، تو ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال سب سے اہم یہ ہے کہ نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد معاملات کیسے ہوں گے، کیا معاملات بہتر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ مصدق ملک صاحب نے رات کو پروگرام میں کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد معاملات پہلے سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب اسٹیٹس مین ہیں اور وزادار آدمی ہیں، سیاسی گفتگو کے دروازے کھلیں گے۔ اب سیاسی گفتگو تو یا تو اس وقت عمران خان صاحب سے ہونی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہونی ہے، انہیں کا سیاسی گفتگو کے دروازے کھلیں گے، اور وہ کیا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کی حکومت کمزور ہو، کیونکہ آگے کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے بھی آپ کو بتانی ہیں، تو وہ کمزور ہو، تو اس کے لیے تو وہ ہر حد تک جائیں گے۔ اور جو مارشل لا اور یا ایمرجنسی، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن تو ویسی اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ویسے ہی مارشل لا ہے، تو ان کے لیے کیا چیز تبدیل ہو جاتی ہے مارشل لا میں؟ تو اس لیے نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی اپنے بھائی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں گے، اور اس کے لیے جب یہ کہا جا رہا ہے تو دیکھیں، کچھ نہیں پتہ، نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بار بنی گالہ گئے ہیں، جا سکتے ہیں، ماشاء اللہ سے تو بہتر ہی ہوگا، تو یا ایمرجنسی سے تو بہتر ہوگا، تو کسی حد تک نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان کے ویسے بھی نام ڈسٹنس پہ، وہ یہاں بھی اپنی ایک پریزنس دکھا سکتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ہی غیر معمولی پیش رفت ہے نون لیگ میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا آج صدارت سنبھالنا بہت غیر معمولی ہے۔ اس کے بعد کے معاملات دیکھنے بڑے ضروری ہیں۔ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بیانیہ ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، اس وقت جتنے بھی پاکستان کے بیانیے ہیں جو سیلیبل ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ تو سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، تو یہ بڑا میٹر کرے گا۔ دوسری دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جی
وہ کیا زبردست ہے. آپ کو پتہ لاہور ہائی کورٹ میں کہ چیف جسٹس نے ٹریبیونل ججز کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ججز تعینات کریں تاکہ جو ٹریبیونلز ہیں ان کے اوپر ان کو تعیناتی کی جا سکے, نام بتائیں تاکہ وہ الیکشن کے جتنے بھی کیسز جو درخواستیں گئی ہیں فارم 45 47 والی جو نتائج چیلنج ہوئے ہیں 8 فروری کے تحت کے, تاکہ ان کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے. لیکن الیکشن کمیشن تعیناتیاں نہیں کر رہی تھی, اور کیونکہ ان کی مرضی کے ان کو جج نہیں مل رہے تھے, کیونکہ اتنا بڑا کلنکا ٹیکا تھوڑا ہونا ہے. تو اس میں آج کے دن سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی کوئی فیصلہ ہونے والا تھا ٹریبیونل کا. تو بہرحال تو جج ان کو اپنی مرضی کے مل نہیں رہے تھے, تو جو جج لاہور ہائی کورٹ نے 1-2 بھیجے وہ انہوں نے لگا دی, وہ تھوڑے بہت ان کی مرضی کے تھے, باقی کا مسئلہ تھا. تو الیکشن کمیشن اور حکومت کا سنک انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دیکھا. حالانکہ الیکشن کمیشن ایک اپنی ایک آئینی ادارہ ہے, حکومت اس کو فورس نہیں کر سکتی, انفلوئنس نہیں کر سکتی. تو لیکن بھائی یہاں ہے, اور ہوا کیا ہے کہ سنک کا حالت دیکھیں, یہ شروع سے ہے تو ویسے ہے مگر یہ پاکستان ہے جی, ادھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. صدارتی آرڈرنس جاری کیا ہے, وہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے جاری نہیں کیا, قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب نے صدارتی آرڈرنس جاری کیا, اور اس آرڈیننس کے تحت الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ جو سابق جج ہے نا, ریٹائرڈ جج, ان کو بھی رکھا جائے گا. سر دیکھ لیا آپ نے, یعنی اب ان کی اپنی مرضی کے جو جج ہے وہ آ جائیں گے. یعنی حاضر سروس جو جج ہے نا, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, اس کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کو بھی رکھا جائے گا. سکتا نہیں ہے, جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آگئی بات وہی, تو جب ریٹائرڈ جج ہوں گے مطلب جو چاہیے وہ انہوں نے مقصد پورا کر لیا. اندازہ لگا لیں فارم 45 فارم 47 کی جنگ چل رہی ہے, اور ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ فارم 47 میں بہت زیادہ 2 نمبری ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑے طریقہ کہ 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں, 17 سیٹیں بھی نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کی تو اپنی سیٹ گئی, حمزہ شہباز کی تو گئی, مریم نواز صاحبہ کی تو 17 سیٹیں نہیں ہیں پاکستان میں. تو یہ ان کو پتہ ہے. اور جب الیکشن کمیشن کی شکست تو پھر ان کے پیچھے کھڑے لوگوں کی بھی شکست, کے پیچھے کھڑے لوگوں کی شکست, تو پھر یہ سارا سیٹ اپ کا بننا گیا ہے. تو بھائی انہوں نے اس بنا پر یہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے فارم 47 ان کے گلے پڑنے والا ہے. دوسرا, نیب ریمانڈ 14 دن کا تھا, اس کو 40 دن کی بھی توسیع کر دی. یوسف رضا گیلانی صاحب کتنا کمال کام کر رہے ہیں, مزیدار کام کر رہے ہیں. ہاں جس نے غلط بنایا اس کو بھی سزا بھی ہو جائے گی, وہ علیحدہ سے بات ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا, آج کی چھٹی کو پاکستان تحریک انصاف ایک اور چیز سے جوڑی, وہ چیز جوڑ رہی ہے آج سماعت تھی سائفر کیس کی نا. تو پچھلی سماعت میں کہا تھا صرف 1.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ جو چاہیے ڈیفینڈر کو چاہیے, دوسرا پٹیشنر کو چاہیے آدھا گھنٹہ, تو ٹوٹل 1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام تھا. تو آج سماعت کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ محفوظ کر لینا ہے, آج سماعت کنکلوڈ ہونی تھی تو فیصلہ دے بھی دینا تھا. تو اب چھٹی ہے جی, اور سپریم کورٹ نے بھی چھٹی دے دی ہے. تو آج بچ گئے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم کریں کہ اب دیکھیں اگلی سماعت کی کاز لسٹ کب آتی ہے. لیکن بہرحال ان کا ماننا یہ ہے کہ آج عام تعطیل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا صف آرا کا جو کیس ہے سائفر کیس, اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ مین درخواست ہے نا اس کے ساتھ, وہ بری ہونے جا رہے ہیں. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے, کب تک ہوگا, کب تک ہوگا یار. 10 دن اور ہو جائیں گے, 20 دن اور ہو جائیں گے, زیادہ دیر یہ نہیں چل سکے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.